حالات و واقعات ڈاکٹر رضی الدین سید۔ تاریخ فلسطین کی دو اہم دستاویزات۔ جنگ عظیم اول کے دوران برطانویوں کو اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کے تحت عرب باشندے عثمانی ترک حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس لیے 1915 میں ہنری میک موہن نے، جو اس وقت قاہرہ میں برطانیہ کی طرف سے ہائی کمشنر تھا، عربی ہاشمی لیڈر شریف حسین کو خط لکھا کہ وہ عثمانی اقتدار کے خلاف بغاوت کا راستہ اختیار کرے۔ مغرب اپنے سفیروں کو اسلامی مملکتوں کے عدم استحکام کے خلاف کس طرح استعمال کرتا ہے، یہ واقعہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ جواب میں شریف حسین نے برطانیہ سے وعدہ کر لیا کہ اگر وہ میک موہن کی مرضی کے مطابق بغاوت کا راستہ اختیار کرے تو برطانیہ اسے مالی اور سیاسی دونوں لحاظ سے تعاون دے گا۔ ہاشمی لیڈر شریف حسین نے اس خط میں برطانیہ پر یہ بات بالکل واضح کر دی تھی کہ جب تک برطانیہ یہ ذمہ داری نہ لے لے کہ ترکی حکومت کے تحت موجودہ تمام عرب ریاستیں آخرکار آزاد کر دی جائیں گی، اس وقت تک اسے کسی دوسری عرب قیادت کی مدد حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس نے واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ محض آقاؤں کی تبدیلی کی خاطر بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کرے گا جب تک کہ عربوں کو فی الواقع آزادی نہ دی جائے۔ شریف حسین نے میک موہن کو وضاحت در وضاحت کے لیے کئی خطوط لکھے۔ غالباً اسے برطانوی مزاج کا پہلے سے اندازہ تھا۔ 1915 اور 1916 میں ان دونوں اہم شخصیات کے درمیان خط و کتابت کا جو باہمی تبادلہ ہوا، اسے تاریخی طور پر میک موہن یا حسین خط و کتابت کا نام دیا جاتا ہے۔ برطانیہ نے یقین دہانی کرائی کہ اگر حسین نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا تو برطانیہ خلافت عثمانیہ کے تحت موجودہ تمام عرب علاقوں میں آزاد حکومتیں قائم کر دے گا۔ 5 جون 1916 کو حسین نے عربوں کی آزادی کا اعلان کیا اور ترک عثمانیوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اس بغاوت میں فلسطین اور شام کے عربی حصے بن گئے۔ اس دوران برطانیہ نے عرب علاقے میں ایک ذہین شخص لارنس کو روانہ کیا تاکہ وہ خلافت عثمانیہ کے خلاف خود مسلمانوں کا روپ دکھا کر عربوں میں بغاوت کے جذبات پیدا کرے۔ یہ شخص بعد میں لارنس آف الیویے کہلایا۔ برطانوی افواج کے ساتھ شامل ہو کر عرب قافلے شریف حسین اور اس کے بیٹوں عبداللہ اور فیصل کی قیادت میں فلسطین اور شام میں داخل ہو گئے، جس کے بعد عثمانی قیادت دست بردار ہو گئی اور اس نے جزائر مڈ روس پر اتحادیوں کے ساتھ جنگ بندی کا ایک معاہدہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کا زوال مسلم تاریخ کا ایک بہت دردناک باب ہے۔ ترکوں کی خلافت کے نتیجے میں وقت دنیا میں جستے واحد کی شکل اختیار کر چکے تھے اور ساری دنیا میں ایک ہی سب سے لالی پرچم لہراتا اور ایک ہی خلیفہ کے احکام رائج ہوتے تھے۔ دنیا میں تاریخی طور پر 3 بڑے امپائر یاد کیے جاتے تھے۔ ان میں سے 2 عیسائی امپائرز تھے، یعنی رومن امپائر اور برٹش امپائر، جبکہ تیسری بڑی حکومت آٹومن امپائر یعنی کہ خلافت عثمانیہ کے نام سے پہچانی جاتی تھی، جو خوش قسمتی سے خود مسلمانوں کی تھی۔ اس وقت یہ آٹومن امپائر دنیا کے 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کے کئی بڑے سمندر اس کے اپنے قبضے میں تھے۔ سازشوں کے نتیجے میں مغرب نے مسلمانوں کے اس اتحاد کو، تعصبات کو ابھار کر توڑ دیا اور اس وسیع و عریض سلطنت کے اندر سے 50 لاکھ اور 1 کروڑ کے چھوٹے چھوٹے راجواڑے نما کئی ممالک برآمد کیے، جس کے بعد سے مسلمان مزید تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کل جو علاقے عثمانیہ کے تحت محض صوبے تھے، وہ آج باقاعدہ مملکت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تاہم برطانیہ کا مذکورہ وعدہ ادھورا ہی رہا اور اس نے عربوں کو مکمل خود مختاری نہ دی، بلکہ ان علاقوں پر خود اس نے اور فرانس نے مل کر قبضہ کر لیا۔ میک موہن یا حسین خط و کتابت کے علاوہ عربوں کی آزادی اور مسئلہ فلسطین کو مزید سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ ایک اور اہم تاریخی دستاویز کنگ کرین کمیشن رپورٹ کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ یہ وہ رپورٹ ہے جو امریکیوں اور برطانویوں کے بہت سے جھوٹ کا راز فاش کرتی ہے۔ 1917 سے 1918 میں جب جنگ عظیم اول ختم ہوئی تو عرب علاقوں کے بارے میں صہیونیوں، برطانویوں، فرانسیسیوں اور عربوں کے متضاد دعووں پر کوئی بھی مفاہمت نہ ہو سکی۔ چنانچہ 1919 میں اس وقت کے امریکی صدر نے خلافت عثمانیہ کے سابق عرب صوبوں میں ایک کنگ کرین کمیشن روانہ کیا تاکہ ان صوبوں کے لوگوں سے جنگ عظیم کے بعد کسی تصفیے کی خاطر معاملات پر پہنچنے کے لیے ان کی خواہشات معلوم کی جائیں۔ کنگ کرین کمیشن نے بہت سے جائزوں اور ملاقاتوں کے بعد اپنی حکومت کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں نہایت واضح طور پر کہا گیا تھا کہ فلسطین کے 90% باشندے غیر یہودی یعنی مسلم اور عیسائی ہیں اور وہ فلسطین کے اندر ایک یہودی ریاست کے قیام کے سخت مخالف ہیں۔
دوسری بات، اس کے باوجود اگر فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا گیا تو صہیونیوں کی خواہش ہے کہ وہ ارض فلسطین سے تمام غیر یہودیوں یعنی عربوں کو نکال باہر کریں گے۔ مزید یہ کہ فلسطین کی صہیونی ریاست کے قیام سے فلسطینیوں کے حق خود مختاری کی خلاف ورزی ہوگی۔ صہیونیوں کو چاہیے کہ وہ فلسطینی باشندوں کی خواہشوں کا احترام کریں اور اپنی یہودی ریاست کے قیام کے لیے کوئی اور سرزمین تلاش کریں۔ کنگ کرین کمیشن کی یہ رپورٹ بہت جان فشانی، بہت ساری ملاقاتوں کے بعد اور انتہائی دیانتدارانہ طور پر تیار کی گئی تھی، جس میں علاقے کے لیے ایک بہت منصفانہ حل تجویز کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ یہ کمیشن امریکہ نے خود سرکاری طور پر قائم کیا تھا، تاہم اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے صہیونی بے حد ناراض ہوئے۔ اسرائیل کی تاریخ بیان کرتے وقت برطانیہ اور امریکہ بدقسمتی سے آج اس اہم سرکاری رپورٹ کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ یہ رپورٹ بہت سے غلط واقعات کے خلاف واضح ثبوت تھی، یعنی صہیونیوں کو معلوم تھا کہ وہ لوگوں کی تمناؤں کے برخلاف کام کر رہے ہیں۔ عرب فلسطینی آج جس حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، امریکہ نے کنگ کرین کمیشن رپورٹ کے ذریعے کل خود اس کے جائز ہونے کی تصدیق کی تھی۔ رپورٹ سے چند مزید اقتباسات۔ یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے مطالبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود فلسطین کو یہودی مملکت قرار دے دیا جائے۔ اس طرح کی کوئی یہودی ریاست اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ فلسطین میں موجود غیر یہودی یعنی کہ عرب آبادی کی مذہبی اور شہری آبادیوں کو بری طرح پامال نہ کیا جائے۔ اگر اصول یہ ہے کہ حکمرانی قائم کی جائے تو اس میں فیصلہ کن حیثیت فلسطینیوں کی رائے کی ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ وہ فلسطین کا کیا مستقبل طے کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھنا چاہیے کہ فلسطین کی غیر یہودی یعنی کہ عرب آبادی کا 10 میں سے 9% صہیونیوں کے اس سارے منصوبے کا شدید مخالف ہے۔ اس طرح کا ذہن رکھنے والی کسی قوم پر یہودیوں کی لاتعداد ہجرت کو مسلط کرنا اور اس پر اپنی زمین سے دستبرداری کی خاطر معاشی اور سماجی دباؤ ڈالنا اوپر درج کیے گئے اصولوں اور کسی قوم کے حق آزادی کے بدترین خلاف ورزی ہوگی، اگرچہ ان ساری کارروائیوں کو قانونی الفاظ کے جامع میں ہی کیوں نہ ڈال کر دیکھ لیا جائے۔ کمیشن نے جس برطانوی افسر سے بھی رابطہ کیا، اس نے یہی بتایا کہ صہیونی منصوبہ سوائے طاقت اور کسی طرح تکمیل نہیں پایا جا سکتا۔ یہ چیز بذات خود صہیونی منصوبے کی شدید ترین ناانصافی کو نمایاں کرتی ہے۔ یہودی نمائندوں کے ساتھ کمیشن کانفرنسوں میں یہ حقیقت بار بار ابھر کر سامنے آئی کہ فلسطین میں صہیونی یعنی غیر یہودی عرب آبادی کا مکمل صفایا کرنا چاہتے ہیں۔ صہیونی نمائندوں کی جانب سے اٹھایا گیا یہ بنیادی دعویٰ کہ 2000 سالہ گزشتہ آباد کاری کی بنیاد پر وہ فلسطین پر اپنا حق رکھتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے قابل توجہ نہیں ہے۔ کنگ کرین کمیشن رپورٹ کے ان الفاظ سے سچائی بالکل واضح ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرب کے ساتھ ساتھ برطانیہ، فرانس، روس، امریکہ اور اقوام متحدہ نے سب نے سراسر جھوٹ بولا تھا۔ وہ انہیں آزادی کی مسلسل آس دلا کر ان پر تا قیامت بربادی مسلط کرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اسرائیل سے صحیح واقفیت حاصل کرنے کے لیے ان دو اہم دستاویزات میک موہن یا حسین خط و کتابت اور کنگ کرین کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جن سے امریکہ اور برطانیہ کی مسلم دشمنی اور ان کا یہودیوں کی جانب جھکاؤ واضح طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے اور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بشکریہ جنگ، سنڈے میگزین، 18 جولائی 2004۔